السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ڈاکٹر رشید جہاں کا افسانہ ساس اور بہو۔ جی دیکھتے ہیں۔ ساس اور بہو کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ساس اور بہو کی نہیں بنتی۔ بہو اپنی ہمسائی کو اپنے ساس کی روداد سنا رہی ہے کہ میں جو مرضی کر لوں میری ساس مجھ سے خوش نہیں ہوتی، ہر کام میں سے کیڑے نکالتی ہے۔ حالانکہ میری ماں کو میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بہت پسند ہے، لیکن مجال ہے کہ میری ساس کو پسند آ جائے۔ ان کی نظر میں بہت بری ہوں، مجھے کسی کام کا سلیقہ نہیں ہے۔ ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ ہم میاں بیوی خوش کیوں رہتے ہیں۔ ان کے مطابق مجھے بچے پالنے بھی نہیں آتے، ان کی دیکھ بھال کرنی نہیں آتی۔ ایک دفعہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا تو کسی مولوی سے دم درود کروائے کہ ٹھیک ہو جائے گا، کہ ہاسپٹل جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس کو ہسپتال لے گئی، وہاں میری ایک دوست ڈاکٹر تھی، اس کو بھی باتیں سنائی اور مجھے بھی کہا کہ ان انگریزی دواؤں میں کیا رکھا ہے۔ میں جو مرضی کر لوں میری ساس کبھی خوش نہیں ہوئی۔ لیکن میرے سسر بہت اچھے انسان ہیں، اگر میں نوکروں سے ہمدردی کر لوں تو میری خیر نہیں ہے۔ ہم حالانکہ دونوں الگ الگ پوزیشن میں ہیں، وہ اپنا کھانا بناتی ہیں اور میں اپنا، پھر بھی لڑائی سے باز نہیں آتی۔ کہتی ہیں کہ میں نے نوکروں کو سر پر چڑھا رکھا ہے، جس کی وجہ سے میرے نوکر بھی خراب ہو گئے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا ان کا لاڈلا ہے، بس ان پر ہی پیار آتا ہے۔ باقی سب میرے دیور الگ الگ رہتے ہیں، ان کی بیویوں کی برائیاں بھی کرتے نہیں تھکتی۔ میری ساس اگر میں خط لکھنے لگ جاؤں تو ان کو ہوتا ہے کہ میری برائیاں کر رہی ہیں، اور مجھے میم کہہ کر مخاطب کرتی ہے کیونکہ میں پڑھی لکھی جو ہوں۔ موضوع کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ افسانہ موجودہ معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ اس افسانے کی جو کہانی ہے وہ موجودہ معاشرے سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ اس دور میں بھی انسان اور بہو کے ہمیشہ یہی جھگڑے رہے ہیں جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ دیکھا جائے تو سوچ کا فرق آ جاتا ہے۔ جب وہی ماں ایک ماں ہوتی ہے تو بہت رحم دل ہوتی ہے، لیکن جب وہی ماں ساس کا روپ اختیار کرتی ہے تو ایک ظالم عورت کے روپ میں آ جاتی ہے۔ اگر یہی ساس بہو کو بہو نہیں بیٹی سمجھے تو کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت پیش نہ آئے۔